حضرت ادریس علیہ السلام کے رہنمائی اپنے بیٹے اور ساری انسانیت کو جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو آنے والے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے متوشلا، اپنے سب بھائیوں کو میرے پاس لے کے آ اور اپنے ماں کے سب بیٹوں کو میرے پاس جمع کر، کیونکہ کلام مجھے پکارتا ہے اور روح مجھ پر ڈالی جاتی ہے، تاکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھاؤں جو تم پر آباد تک پہنچے گی۔ اور وہاں متوشلا نے جا کر اپنے سب بھائیوں کو بلایا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جمع کیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میرے منہ کی آواز پر دھیان دو، کیونکہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں عزیز کہہ کر پکارتا ہوں۔ نیکی کو پسند کرو اور اس پر چلو، اور دوہرے دل کے ساتھ نیک لوگوں کو کے قریب نہ جاؤ اور دوہرے دل والوں کے ساتھ نہ گھومو، بلکہ میرے بیٹوں نیکی سے چلو، اور یہ آپ کو اچھی راہوں پر لے کے جائے گی، اور نیکی آپ کے ساتھی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زمین پر ظلم ضرور بڑھے گا، اور زمین پر ایک بڑا عذاب نازل ہوگا، اور تمام برائی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، وہ اپنی جڑوں سے کاٹ دی جائے گی اور اس کی پوری بنیاد تباہ ہو جائے گی، اور برائی پھر زمین پر ختم ہو جائے گی، اور برائی اور ظلم کے تمام کام اور خطا 2 درجوں پر لاگو ہوگی، اور یہ برائی اور یہ گناہ اور کفر اور ہر قسم کے ظلم کے کام بڑھیں گے، اور بے دینی اور خطا اور ناپاکی بڑھ جائے گی، تو ان سب پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اور اب میرے بیٹوں میری سنو، اور نیکی کی راہوں پر چلو اور ظلم کی راہوں پر مت چلو، کیونکہ وہ سب جو برائی کی راہوں پر چلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے۔ تمام بنی آدم میں سے کون ہے جو قدوس کی آواز کو پریشان ہوئے بغیر سنتا ہے، اور کون اس کے خیالات کو سوچ سکتا ہے، اور کون ہے جو آسمان کی سب کاموں کو دیکھ سکتا ہے، اور کوئی ایسا ہو جو آسمان کو دیکھ سکے، اور کون ہے جو آسمان کے چیزوں کو سمجھ سکتا ہو، اور کسی روح یا نفس کو دیکھ سکے اور اس کے بارے میں بتا سکے، اور سب آدمیوں میں کون ہے جو جان سکے کہ زمین کی چوڑائی اور لمبائی کیا ہے؟ کس کو ان چیزوں کا پیمانہ دکھایا گیا ہے؟ یہ کوئی ہے جو آسمان کی لمبائی اور اس کی اونچائی کتنی ہے، اور اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور ستاروں کی پائباز کتنی ہے، اور تمام نور کہاں ٹھہرتے ہیں، بتا سکے؟ اور میں تم سب کو کہتا ہوں کہ میرے بیٹوں نیکی سے محبت کرو اور اس پر چلو، کیونکہ نیکی کی راہیں قبول کرنے کے لائق ہیں، بے دینی کی راہیں اچانک فنا ہو کر مٹ جائیں گی۔ افسوس ان پر جو برائی اور ظلم کی تعمیر کرتے ہیں اور دھوکے دھڑی کو بنیاد بناتے ہیں، کیونکہ وہ اچانک گر جاتے ہیں اور ان کو سکون نہیں ملے گا۔ جو اپنے گھر گناہ سے بناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تمام بنیاد سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ اور جو لوگ عدالت میں سونا اور چاندی حاصل کرتے ہیں، وہ اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اے دولت مندوں، تم پر افسوس ہے، کیونکہ تم نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا، تم اپنی دولت سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنی دولت کے دلوں میں خداوند کو یاد نہیں کیا۔ تم نے کفر اور برائی کی ہے، اور قتل کے دن اور اندھیرے کے دن اور عظیم فیصلے کے دن کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اس طرح اب میں کہتا ہوں اور تجھ پر اعلان کرتا ہوں، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے وہ تجھ کو اکھاڑ پھینکے گا، اور تیرے گرنے پر کسی کو بھی ترس نہیں آئے گا، اور تیرا خالق تیری تباہی پر خوش ہوگا۔ اور ان دنوں نیک لوگ گناہ گاروں اور بے دینوں کے لیے ملامت کی وجہ ہوں گے۔ اے کاش میری آنکھیں پانی کے بادل ہوتے، اے کاش میری آنکھیں پانی کے بادل ہوتے، کہ میں تجھ پر روتا اور اپنے آنسوؤں پانی کی بادلوں کو اس طرح بہا دیتا، تاکہ میں اپنے دل کی تکلیف سے آرام پا سکوں۔ کس نے تجھے ملامت اور بدکاری کے اجازت دی ہے؟ اے نیک لوگوں، گناہ گاروں سے مت ڈرو، کیونکہ خداوند نے انہیں
پھر سے تمہارے ہاتھ میں کر دے گا تاکہ تم اپنی خواہشات کے مطابق ان پر فیصلہ کرو، اور ان کے تمام جلال اور شان و شوکت کے ساتھ اور شرمندگی اور قتل و غارت اور برائی اور بدی کی بےبسی کے ساتھ ان کے لیے آگ کی بھٹی میں جلائے جائیں، ان کی روحیں آگ کی بھٹی میں ڈالی جائیں۔ اے گناہ گاروں، میں نے تم سے قسم کھائی ہے، جیسے پہاڑ غلام نہیں بنتا اور پہاڑی عورت کنیزیں نہیں ہوتی، گناہ زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ انسان نے خود ہی اسے پیدا کیا ہے، اور برائی پیدا کرنے والے ایک بڑی لعنت کے ساتھ نیچے گریں گے۔ عورت کو بانجھ پن نہیں دیا گیا بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کی کاموں کی وجہ سے بے اولاد بن جاتی ہے۔ اے گناہ گاروں، میں نے تم سے مقدس روح کی قسم کھائی ہے کہ تیرے تمام برے اعمال آسمانوں پر ظاہر ہو جائیں گے، اور تیرے ظلم و ستم کا کوئی اعمال ڈھکا ہوا نہ رہے گا۔ اور اپنے روح میں نہ سوچو اور نہ اپنے دل میں یہ کہو کہ تم نہیں جانتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر گناہ ہر روز آسمان پر خداوند کے آگے لکھا جاتا ہے۔ اب سے تم جانتے ہو کہ تمہارا سارا ظلم جس سے تم ظلم کرتے ہو ہر روز تمہاری عدالت کے دن تک لکھا جاتا ہے۔ اے بے وقوفو، تم پر افسوس، کیونکہ تم اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، اور تم عقل مندوں کے خلاف زیادتی کرتے ہو، اور سکون تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔ اور اب جان لو، کیا تباہی مقرر نہیں کیا، اور کیا اس میں اس نے کے کاموں کی حدوں کو مقرر نہیں کیا، اور اسے ریت میں قید نہیں کیا، اور اس کے ملامت پر وہ ڈرتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مچھلیاں اور جو کچھ بھی اس میں ہے مر جاتی ہے۔ لیکن اے گناہ گارو جو زمین پر ہے اس سے نہیں ڈرتے، کیا اس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب کو نہیں بنایا؟ زمین اور سمندر میں چلنے والے ہر چیز کو کس نے سمجھ اور حکمت دی؟ کیا جہازوں کے ناخدا سمندر سے نہیں ڈرتے؟ پھر بھی جب تم مرتے ہو تو گناہ گار تمہارے بارے میں کہتے ہیں، جیسے ہم مرتے ہیں اسی طرح نیک لوگ بھی مرتے ہیں، اور وہ اپنے اعمال